فلانا انجینئر یہ کہتا ہے، فلانا ڈاکٹر یہ کہتا ہے، فلانا فلانا یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہاں ہم نے کلام فرما رہا ہے، وہ بولو کون فرمان کس کا ہے؟ یہ حضور تو سچا کوئی ہے؟ سارے بولو، اور نبی بھی سارے سچے نے، پر حضور دے نال دا کوئی ہے نہیں، اور رسول بھی سارے سچے نے، پر آمنہ دے لال دا کوئی ہے نہیں، اور فرشتے بھی سارے سچے نے، پر آمنہ دے لال دا کوئی ہے نہیں۔ وہ دیوانیاں سن، کائنات میں اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جدوں بولے حق بولے، جو جدوں بولے کنے میں بھی حق بول رہا ہوں، گڈی وچ میں بہواں گا مذاق کراں گا، مذاق بھی ہو سکتا ہے، لطیفہ سناواں جڑا سچا نہ ہوے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اگلی بھی گئی۔ ہو سکتا ہے میں اپنے مریدوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے رفقاء کے لیے، اپنے ندامات کے لیے، اپنے احباب کے لیے کوئی بات ایسی کر دوں جو مذاق کے طور پر ہو، لیکن وہ حق پر مبنی نہ ہو۔ کائنات میں فقط ایک ہستی ایسی ہے جس کو بنانے والے نے ایسا بنایا ہے، رات کو بولے تو حق ہے، صبح بولے تو حق ہے، گرمی میں بولے تو حق ہے، سردی میں بولے تو حق ہے، مکے میں بولے تو حق ہے، لال میں بولے تو حق ہے، مسکرا کر بولے تو حق ہے، رو کر بولے تو حق ہے، عرش میں بولے تو حق ہے، جو فرش میں بولے تو حق ہے۔ سرکار دیے اب سمجھ میں آئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ اکتب ما بما تسمعو منی، جو کچھ میں کہنا والے لکھ لیا کر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا شروع ہو کے جاڑے گزرے چار، باہر چلنا بندیاں پڑھ لے حضرت عبداللہ بن عمر نو، انہوں نے کہا بابا جی ہر گل نہ لکھ لیا کرو، کبھی حضور ہوتے ہیں غضب میں، غصے میں، اور کبھی ہوتے ہیں حضور جمال میں، کبھی کبھی حضور اڑا دیتے ہیں کوئی سخت بات کر کے، اور کبھی کبھی کسی کی غلطی پر اور کسی کی لفظ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا شرم کرو۔ اس طرح کے جملے بھی حضور بول دیتے ہیں کہ یہ نہ لکھیا کر۔ کبھی کبھی حضور مذاق بھی فرماتے ہیں، مذاق بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک دن ارشاد فرمایا سارے کھجوراں دا ایک طباخ آیا، حضور نے فرمایا سارے کھا کھجوراں، مگر ایک طریقہ یاد رکھنا کہ جڑا بندہ کھجوراں کھاندا جائے گا گٹکا اپنے کے رکھے۔ ادھر مولا علی کو بٹھا لیا اپنے پاس، مولا علی نے بھی کھانا شروع کر دیا، حضور جی مولا علی گٹک رکھنا اپنے کے، تو حضور کھا کے اپنی گٹک رکھنا چاہن، تو مولا علی کو فرمایا وہ کئی وہ نہیں کھاندا ہے، جدوں مولا علی کو کردا اپنی گٹک حضور اگے مولا بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گنو ہوئے کتنیاں کس کس کھادیاں، اور مولا علی نے ڈبل نکل آئی۔ حضور نے تک کہ مولا علی نے فرمایا بھئی تو کتنا کھاندا ہے، سارے کو چوکا کھا گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی میری ماں تے پیو تواڈے قدماں تے قربان، میں تے اج چوکیاں کھا گیا پر آپ تے اج گٹلیاں بھی کھا گئے۔ مذاق نہیں حضور فرماتے۔ ایک جنا آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے اونٹ چاہیے۔ اونٹ چاہیے، حضور نے فرمایا ضرور تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کرما لیو کہ کر دیو میرے ماں پیو تواڈیاں قدماں تے قربان، میں آکھیا اونٹ چاہیے، تسا نکل جا بچہ کتوں؟ حضور نے فرمایا گھبرا نہ دیواں گا اونٹ، پر وہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام اندر اپنے گھر تشریف فرما کے ام المؤمنین سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیٹھے ہوئے سن ایک عورت بوڑھی آئی، آپ نے اس کہا میرے واسطے بھی نظر کرم دی فرماؤ جنت میں جاواں، فرمایا ہے اس میں نہیں جائیں گی۔ وہ لگی رون حضور کے پراں اتنے میں جمع عائشہ صدیقہ یہ کہ کیتا جے کرما لے رو 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 کے راہ بھی پاندی ہے، بڈھی کرے فوت ہی نہ ہو جائے اتنی بھی روندی ہے، تساں فرمایا میں تو تے اس حالت میں نہ جا سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہوں کہا تو پیور جنتی ہے، مگر میرے کہنے دا مقصد یہ سی کہ اللہ بڈھے نو جنت وچ داخل نہیں کرے گا، بڈھی وہ جوانی دے کے جنت وچ داخل کرے گا۔ حضور پاک مذاق بھی فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو باہر پکڑ کے بندوں نے کہا جلدی کر سنو ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس۔ حضرت کو باہر پکڑ کے کسی نے کہا، اس نے کہا مہربانی کریا کرو ہر گل نہ نکلیا کرو۔ اب جو اگلے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی کن کھول کے سنیا میرے کلیجے دے ٹکڑے اکھاں دے اتارے
مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ سبحان اللہ اے دیوانے فلانے کا کلپ ایسا فلانے کا کلپ ایسا چھڑ دیو کلپ سارے کلپ کیا ہوتا ہے وہ دیوانے اپنے آقا کی بات سن کلمہ پڑھا ہے جنہیں محمد عربی کا نہ کسی ڈاکٹر کا پڑھا ہے نہ کسی انجینئر کا پڑھا ہے نہ کسی مفتی کا پڑھا ہے نہ کسی شیخ الحدیث کا پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ خدا کے محبوب مطلق ہے نائب اعظم ہے علت العلل ہے حقیقت الحقائق ہے اصل الاصول ہے اللہ نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے ان کے کہنے پر 50 نمازوں سے 5 ہوئی ہیں ان کے اشارے پر کعبہ قبلہ بنایا گیا ہے ان کے لوہابے سے گڑبوں کو کنووں کو میٹھا کیا گیا ہے انہوں نے انگلی اٹھائی تو چاند کو رب نے توڑا بھی رب نے جوڑا بھی اور انہی کی دعا سے سورج کو رب نے پلٹا کے پیچھے کیا ہے اور انہی کے لوہاب سے کبھی قطادہ کی آنکھ کھائی ہے کبھی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گل کے سرکار دی سارے بولو مزہ نہیں آیا گل ساری اور زور لاؤ گل ساری ایک منٹ میں گل سمجھا دوں ایک منٹ میں گل حضرت جی ہوں یہ پیسے دینے ہوں فروغ دے دو ایسے پیسے دے ملا نہ جی ادب نہ ہو میرے کلیجے دے ٹکڑے چنگے نہیں لگتے پر منہ ادھر ہو میں جانتا تھا نا بزرگوں نے نام کی نے مگر میرا حق بن گیا ادب سے یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑے میری آنکھوں کے تارے دین کلو ادب ہوں تو پیسے اتوں ہی رکھنے اتوں ہی تھے رکھ دینے جی دینے نے چوکے تھے لیکن ادب بھی خلل نہ ہے ادب بھی خلل ہے ادب بھی خلل نہ ہے لاؤ پھر گل سن حضور نے فرمایا یبد اللہ بما تكتب بما تسمع مني میرے تے کیا سی میں لکھ لیا کہ جناب لکھو کیوں نہیں اج انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی کچھ بندیاں مینوں آکھیا یا رسول اللہ حضور کدے غضب وچ ہوندے تے کدے مذاق وچ ہوندے وہ گلاں نہ لکھیا کہ جدوں آکھن اللہ دی وحی ہے اودوں لکھیا تھا بس یہ بات سننے کی دیر تھی متغیر لون وجہ رسول اللہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور رنگ بدلنے کے بعد حضور نے فرمایا سن والذی نفسی بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ما یخرج من ھذا الا الحق میری زبان سے آگ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں سبحان اللہ بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول دسو جڑے قرآن دی قسم ہے تانوں اتریاں سپاریاں دی قسم ہے میرا بیٹا دی قسم ہے تانوں اور تطہیر رضائے زہرا دی قسم ہے تواڈے ماں دے دودھ دی قسم ہے دسو حضور دے نال دا کوئی ہے حضور دی گل تو سچی کسے دی گل ہے جی نہیں بولو کہ تو سائیں پہ فرمایا چھڑاواں گا میں سبحان اللہ دسو قاری بیاض صاحب اب اگر کسی ملا کی تقریر یہ ہو کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا اس نے نرا تیر حضور دی ذات تے سٹیا کہ نہیں اس تو بڑا کوئی ظالم دا بچہ ہے نہیں بھاویں داڑھی ایڈی لمبی ہوے بھاویں تسبیح دی 1000 دانیاں دی ہوے اوے اس تو بڑا ظالم چڑھا ہے کہ حضور آکھن چھڑاواں گا میں وہ دلہ آکھے کہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا اب ہم جو اس کو دلہ کہہ رہے ہیں دلہ لفظ تھوڑا ہے اس سے بھی آگے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے میں چھڑا لوں گا اور رب کہہ رہا ہے سجدہ کرنا تیرا کام ہے اور بخشوانا تیرا کام ہے بخشنا میرا کام ہے سبحان اللہ سرکار دیے سرکار دیے پھر ایک باری سن لو سرکار دیے ایسے ملاؤں کے پیچھے لگ کر ایسی تبلیغیں کر کے تمہارا کھانا خراب تو ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہو سکتا بتلاؤ اللہ نے حبیب کو شفیع بنایا کہ نہیں بنایا بے شک اچھا بولو بے شک چلو ایسے بھی لگے حدیث شریف پڑھ دیا سنانی کے میں شان اولیاء ہے آیتوں پڑھی ہے موقع عرص کا ہے مگر ٹردہ میں چاچ نہ لا پہلے اسلام سے کرا نا وہ سسکین و جتوں نکلین ولایتاں سبحان اللہ نبی موسیٰ علیہ رضی اللہ
تعالی عنہ عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خيرت بين الشباب وبين ان يدخل نصف امه الجنه. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا حیدر کار کے بولو سبحان اللہ کیوں یاراں دا صدقہ بولو سبحان اللہ پانچ تن پاک دا صدقہ بولو. سبحان اللہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے خوشیر تو مجھے اختیار دیا گیا. مجھے اختیار دیا گیا کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اختیار دیا گیا کون فرما رہا ہے؟ یہ میں تھوڑا جب بار بار بولوں گا گل. کون فرما رہا ہے؟ سرکار کیا فرما رہا ہے؟ مجھے کیا دیا گیا؟ اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ سارے اونچا بولو. دینے والا کون؟ اللہ. کس کو دیا؟ کس چیز کا اختیار دیا؟ شفاعت کا بین الشباب وبین ان يدخل نصف امة الجنہ. میرے رب نے مجھے اختیار دیا محبوبہ تیری مرضی چاہیں تے ادھی امت بلا حساب جنت وچ لے جا چاہیں تے شفاعت لے لے. میں نہ آدم دی جنت نہ میں آدم شفاعت لے. اساں اے بھی نہ آتے ہے لے یا اے لے چیزاں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں جو تیری مرضی ہو لے. سبحان اللہ سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. وہ دیوانے گل نوں سمجھن دی کوشش کرو. تواڈو جڑا کوئی محبوب ہوے تواڈے پیر صاحب محبوب ہون مرشد تواڈے ابا جی محبوب ہون وہ تواڈے کوئی سنگی محبوب ہون تواڈے گھر آپ آئے گئے ہو تو وہ دوئے چیزاں تسی پکا کے رکھدے ہو. مچھلی بھی رکھدے ہو دیسی مرغا بھی رکھدے ہو نال حلوہ بھی بنا کے رکھدے ہو کھیر بھی بنا کے رکھدے ہو اور انہوں نے آخو حضور اساں اے نہ آندے ہے کھاؤ تے ہے کھاؤ سب تیرا ہے جو چاہو کھاؤ. سبحان اللہ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں محبوبہ شفاعت لے ادھی امت نہ بخشوا. سمجھ آؤں پی جوانا کہ کوئی نہیں ہو میرے کلیجے دے اٹھ اس جنے نو گل نہ سمجھ آوے ہاتھ نہیں کھڑا کرے. سوال کرنا تہاڈا کام جواب دینا میرا کام. سبحان اللہ قرآن کی آیت پڑھنا مجھ پر لازم ہے. بخاری سننا مجھ پر لازم ہے. مسلم پڑھنا مجھ پر لازم ہے. ہم کہیں جاتے نہیں جو چلے جائیں تو عشق رسول کا پھوٹا لائے بغیر آتے. جڑے بڑوں اور دلاں نوں وسیع کر لو. جڑے بڑوں دلاں نوں وسیع کرو تے گل نوں سمجھو. اللہ فرما رہا ہے حضور فرما خجرتو مجھے اختیار دیا گیا. خجرتو صرف مینوں دیتا گیا. سبحان اللہ یہ بھی نال بولو صرف مینوں صرف آمنہ کے لال کو. اس بات کا اختیار باقی ہو یا بھی شباب کریں گے. میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں وہ دوسری بات ہے دیوانیاں. وہ دوسری بات ہے.